عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاری ورواه مسلم. ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں انسان، حیوان، جنات، کائنات کی ایک ایک چیز کا اختیار ہے. ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب، ماہر طبیب، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مکمل آدرش، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا. یہ بدلی نسل نو ایسی کہ پہچانی نہیں جاتی. یہ بدلی نسل نو ایسی کہ پہچانی نہیں جاتی. لگی ہے آگ گھر میں اور سلطانی نہیں جاتی. لگی ہے آگ گھر میں اور سلطانی نہیں جاتی. بہت شہرت زمانے میں مجھے تو مل گئی، لیکن بہت شہرت زمانے میں مجھے تو مل گئی، لیکن نہ جانے مسئلہ کیا ہے، نہ جانے مسئلہ کیا ہے، پریشانی نہیں جاتی. نہ جانے مسئلہ کیا ہے، پریشانی نہیں جاتی. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد، تمہیدی گفتگو کے بعد، شروعاتی بات کے بعد، میں نے قرآن حکیم کی ایک بڑی مشہور، معروف، بہت فیمس اور چرچت آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم.
پہلا سنٹینس ہے اس پر بات کرتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اپنی جان کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان والا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچنے کی تعلیم کیوں دے رہا ہے؟ ظاہر ہے ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتا ہے، سارے انبیاء و مرسلین کے آنے کو حق جانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ کرتا ہے، تو ایمان والوں کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ دل سوال کرتا ہے کہ مولا، ایک تو میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ابو کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں نے بھی نماز شروع کر دی، ابو کو دیکھا مسجد میں جاتے ہوئے، میں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا، ابو کو دیکھا غریبوں کو دے رہے تھے، ہم نے بھی دینا شروع کر دیا، ابو کو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے تھے، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ اے مولا کائنات، ایمان تو کلیجے کے اندر ہے، ایمان کی روشنی موجود ہے، ایمان کا چراغ جل رہا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا فلسفی ہے؟ یہ کیا تھیوری ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کسی آدمی کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگ عجیب عجیب قسم کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، جیسے جنت کا ذکر اگر آ جائے تو ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا، جنت میں تو آپ کہتے ہیں، یہ بیچ بیچ میں تھوڑا ادھر سے آنے جانے کا سلسلہ ختم کیجئے، ادھر ہی سے آئیے تو اچھا رہے گا۔ کہا کہ مولانا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز ہوگی، تو کیا وہاں پہ جنت میں جب وہاں حوریں ہوں گی، بچے ہوں گے، خدمت کرنے والی چیزیں ہوں گی، اور پھر جس چیز کی تمنا کی جائے گی وہ حاضر ہو جائے گی، تو کیا وہاں حقہ پینے کا بھی انتظام رہے گا؟ کیا بولا؟ حقہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ آج کل وہ ختم ہو گیا، لوگ بیڑی وغیرہ پینے لگے، پہلے حقہ پیتے تھے، تو حقہ پینے کا بھی انتظام رہے گا؟ مولانا بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بالکل رہے گا۔ بولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن ایک شرط ہے، حقہ کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ لانی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب حقہ جلانے کا شوق پیدا ہوگا تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو بعض لوگ دنیا کے حساب سے جنت اور دوزخ کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اہل و عیال کا بعد میں اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ جب ایک ایمان والا ایمان کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، آج تک ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ چاہے جیسا گزرا ہو، چاہے ہم نے اپنی سانسیں جیسے لی ہوں، چاہے ہم اپنا قدم چاہے جیسے بڑھائے ہوں، چاہے ہم نے جن چیزوں کو دیکھا ہو، ہم نے جو کام کیا ہو، ہم نے جو سوچا ہو، لیکن اے پروردگار عالم، جب ہم نے تیری ذات پر ایمان کا اقرار کر لیا ہے تو ہم نے ساری زندگی کی ان سارے گناہوں کے راستے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کہ جب مدینے کی سرزمین میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کل کا نوجوان دیکھو کہ کوشش کر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہو چھوڑ دو، شراب پی رہے ہو چھوڑ دو، کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کسی آدمی نے گارنٹی دیا ہے میرے دوستو؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ تم جو کوشش کر رہے ہو تو کوشش کرنے کے بیچ میں تم نہیں مرو گے، اس کی کسی نے کوئی گارنٹی دی ہے؟
موت کا فرشتہ جب ایک مرتبہ آتا ہے نا تو سانسیں کھینچتے وقت یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ جاؤ ایک قطرہ پانی پی لو. قطرہ پانی تو دور کی بات ہے، اتنی بھی قوت نہیں ہے اس آدمی کو کہ ایک لفظ اپنی زبان سے نکال سکے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. رات کے وقت میں گھر میں بچے موجود، گھر میں بیویاں موجود، گھر میں بہویں موجود، ہاتھ پیر موجود، ٹوٹا نہیں ہے، لیکن جب آسمان سے اللہ کا فرشتہ آتا ہے تو سانس بھی لینے کی مہلت نہیں دیتا ہے. یہ تو انسان کی حیثیت ہے، اس کے باوجود بھی انسان سوچتا ہے آج کر لیں گے کل کر لیں گے.